بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں کون مجنو تھا. وہ دیکھ لیں گے کہ مجنو کون تھا. آپ کو جن لوگوں نے مجنو کہا کمبخت وہی مجنو ہوں گے. معلوم ہو جائے گا دنیا کو کہ مجنو کون تھا اور عقل مند کون تھا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. عزیزو اور دوستو ذرا اندازہ کرو کہ مکے کی آبادی سرکار دو عالم کو مجنو کہہ رہی تھی. میجورٹی ان کے ساتھ تھی. بیلنس آف پاور بھی میرے دوست ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ مجنو کون ہے. دیکھ لو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے. اس کو معلوم ہے کہ اس کی راہ سے بہکنے والا کون ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. اس کو معلوم ہے کہ کون اس کی راہ پر ہے اور کون اس کی راہ سے الگ ہے. اللہ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرے وہ راہ پر ہے اور جو ان کی تنقیص بیان کرے وہی گمراہ ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا. بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں مگر ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے, مت سنیے ان کی باتیں. اس آیت میں مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بے دین کی کوئی بات اگر ہو تو فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہنگامہ کر کے اپنا روک دکھا کر کے تمہیں سیدھے راستے سے روک دے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اے میرے محبوب کے غلاموں, کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی کرو دین کے معاملے میں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ کفار مکہ کا ڈپوٹیشن سرکار دو عالم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں بس یہ مت کیجیے. آپ ہمارے بتوں کو برا مت کہیں, آپ اپنا کام کیجیے, ہم اپنا کام کرتے ہیں, لیکن ہمارے بتوں کو آپ برا نہ کہیے. اس پر سرکار دو عالم نے انہیں صاف سنا دیا کہ میں تو آیا اسی لیے ہوں کہ میں مخالفت کروں بتوں کی اور میں بتاؤں کہ یہ جھوٹے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے میں بتوں کی مخالفت نہیں کروں گا. میرے دوستو, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں نرمی نہیں ہو سکتی. فرمایا وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی نے تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. عجیب بات ہے, ذرا سنیے تو صحیح. اور ریس کے بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے پارٹی لیڈر اور بڑے اونچے قسم کے لوگ سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے. اور انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو کوئی بیماری ہو تو آپ ارشاد فرمائیے, میں آپ کا علاج کر دوں. سنیے,
دیکھیے ان پاگلوں کی باتوں کو، خود پاگل ہے اور کیسی کیسی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ ہمیں فرمائیے، کوئی اچھا حکیم لے آتے ہیں، علاج ہو جائے گا. اور اگر آپ کو دنیا کی کوئی عیش چاہیے، کوئی کسی لڑکی یا کوئی معاذ اللہ بیوی وغیرہ کی یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی حاضر کر دیتے. بس اتنی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، باقی سب کچھ کریں. مسلمانوں ذرا سنو، اس واقعے کو غور سے سنو کہ کیسی بات ہے. یعنی آپ اتنی کوآپریشن ہمارے ساتھ کیجئے کہ ہمارے بتوں کو آپ برا نہ کہیے تو ہم آپ کو کچھ نہ کہیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے میرے نبی، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لیکن دین کے معاملے میں میرے دوست تو نرمی نہیں ہو سکتی. بتاؤ، اسلام تو ایک خدا کی پرستش کرتا ہے تو پھر وہ بتوں کو کیسے برا نہ کہا جائے گا؟ برے کو برا ہی کہا جائے گا. ارشاد فرمایا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو دین میں پختہ ہونا چاہیے. دین میں کچا ہونا، یہ سب میرے دوستوں نفسانی باتیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آدمی بڑا اچھا ہے، اس کے اندر اچھائی کیا بات ہے کہ وہ سب سے ملتا ہے. یعنی یہ سب سے ملنا یہ وہ اچھائی کی بات ہوئی. وہ آدمی بڑا اچھا ہے، اس کے اندر خوبی کیا ہے کہ جی وہ سب سے ملتا ہے اور کسی کو برا نہیں کہتا. بتائیے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بات بہت ٹھیک ہے، لیکن میرے دوستو یہ بات زہر ہے، زہر. سب سے ملنا، ہاں ایسے آدمی سے ملا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد اور بزرگان دین کی منقبت کرتا ہو، صاحب ایمان ہو، اس سے تو ملیں گے. لیکن بتاؤ، جو سرکار دو عالم کی شان میں تنقیص کرتا ہو اس سے ہم ملیں گے؟ کیسے مل سکتے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہتا ہو اس سے ہم ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ تو یہ سب سے ملنا یہ بڑی خطرناک پالیسی ہے. اور سب کو اچھا سمجھنا، اسلام کہتا ہے کہ بس اپنا راستہ دیکھو، دین میں پختہ ہونا چاہیے. دین میں وہی لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھ لیجیے اگر ذرا ان کو آپ سے کوئی عداوت ہو جائے تو وہ ملنا اور بولنا تو کیا، آپ کو دیکھیں گے تو راستہ کاٹ کر دوسری طرف سے نکل جائیں گے، نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے. دنیا کے معاملے میں تو لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے کہتے ہیں جی سب سے ملنا چاہیے. رب نے فرما دیا کہ یہ بات نہیں ہے، نرمی نہیں کی جائے گی. اب آئیے، ایک بے وقوف نے تو سرکار دو عالم کو مجنوں کہا نے، ولید ابن مغیرہ نے سرکار دو عالم کو مجنوں کہا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور قدرت کو جوش آیا کہ بے دین میرے محبوب کو تو مجنوں کہتا ہے، اچھا میں تیرا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. اللہ نے پوسٹ مارٹم کیا اور اس ولید ابن مغیرہ کو ایسا ننگا کیا کہ اس نے تو اپنے منہ سے مجنوں کہا حضور کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب جو سیکرٹ سے چھپے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 10 عیب اس کے ظاہر کر دیے. آؤ میرے محبوب کی شان میں بکواس کرنے والوں، آؤ دیکھو میں تمہارے عیب کو ظاہر کرتا ہوں، میں ننگا کرتا ہوں تم کو. ایسا ننگا کروں گا کہ قیامت تک تم ننگے رہو گے، تمہیں کوئی چھپا نہیں سکتا. سنیے اب یہ 10 عیب سنیے. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ کوئی اگر بے دین ہو، پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے عیب کو بیان کیا جائے اور اس کو ننگا کر دیا جائے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور اللہ کی یہ سنت ہے، عادت الہیہ ہے. سنیے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ.
10 عیب اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کیے. کیا کیا سنیے. سب سے پہلے فرمایا کہ اور ہر ایسے کی بات نہ سننا. اے میرے محبوب ایسے آدمی کی بات نہ سنو. یہ ولید ابن مغیرہ جو بڑی قسمیں کھانے والا ہے, بات بات پر قسم کھاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے منافق کو دیکھ لیجئے, اس کی زبان قیچی کی طرح چلے گی اور بات بات پر قسم کھائے گا. اس کی قسم, اللہ کی قسم, اور قرآن کی قسم, معاذ اللہ, اور فلاں کی قسم, اور جانے کیا کیا قسم. فرمایا حلاف ہے وہ, بڑی قسمیں کھاتا ہے. ایک نمبر 1. آئیے نمبر 2. فرمایا مہین, ذلیل ہے وہ. اے میرے محبوب وہ بڑی قسمیں کھانے والا ہے اور ذلیل ہے. اور سنیے, حماز تانے دیتا ہے. حماز ہے, تانا دیتا ہے لوگوں کو, یہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. لوگوں پر تان کرنے والا, تانے دینے والا حماز. نمبر 3 مشاء, مشائن بنمیم. فرمایا بہت تانے دینے والا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. مشاء ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, بنمیم اور چغلی کرتا ہے. ان کی ایک حلاف ہے, مہین ہے, حماز ہے, مشاء ہے اور بنمیم ہے. یہ چغلی کرتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, ذلیل ہے, تانے دیتا ہے, قسمیں کھاتا ہے. اور فرمایا مناع للخیر, اور بھلائی سے یہ روکتا ہے. مناع للخیر, بھلائی سے روکنے والا. یہ مت کرو, وہ مت کرو, یہ بھلائی سے روکتا ہے. فرمایا معتد اثیم, گنہگار ہے اور اس کی خصلت جو ہے وہ بہت بری ہے, بری عادتوں والا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو جو کہا گیا کہ یہ اس قسم کی بھلائی سے روکنے والا ہے, اور کیا ہے معتدل اور حد سے بڑھنے والا. ولید نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور مسلمان ہو گئے تو میں تمہیں محروم کر دوں گا, میں تمہیں مال نہیں دوں گا, جائیداد سے محروم کر دوں گا. یہ معتدل, اثیم, گناہگار ہے. اللہ اکبر. مناع للخیر, بھلائی سے وہ روکنے والا ہے. اے کاش دنیا برائی سے روکتی. قدم قدم پر سنیما ہے مگر روکنے والا کوئی نہیں. قدم قدم پر کلب ہے, ڈانس ہوتا ہے, شراب و کباب کی مجلس چلتی ہے,